ایسی چیز میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اب انہوں نے جو کچھ کرنا شروع کر دیا ہے، وکلاء کو بھی ایک نئے انداز سے جو ہے ہراساں کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی پیروی قوم کی کرنا، ملک کی کرنا، آئین کی کرنا، قانون کی پاسداری کرنے سے یہ بھی جو ہے مانے ہو جائیں۔ میرے بیٹے شہباز علی خان کھوسا جو ابھی ہائیسٹ ووٹس لے کر جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتے ہیں ابھی ریسنٹلی، ماشاءاللہ یہ یا تو مجھے سبق دینے کے لیے یا ان کو جو ہے زیر نگیں کرنے کے لیے ایف بی آر سے ٹیکس کی وصولی کا نوٹس ملا ہے 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا آپ ایک سال کا ٹیکس دیں، اور سارے بینکوں کو لکھ دیا گیا ہے کہ یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ مجرا کر کے یہ ہمیں دے دیں۔ تو یہ خیر سے ایف بی آر نے یہ ہمیں الیکشن جیتنے کی خوشی میں محبت نامہ بھیجا ہے تاکہ ہم پر جو ہے اثر انداز کیا جائے۔ تو یہ شرم کی بات ہے کہ کبھی میرے گھر پر یہ پھول جھڑیاں برساتے ہیں، کبھی مجھے جو ہے لفٹ کی سیریں کرواتے ہیں، اور پھر بھی جب ہم باز نہیں آتے تو پھر یہ جو ہے لو لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ جب میرا بیٹا ہائیسٹ ووٹس لے کر، جو خود ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، شہباز علی خان کھوسا، جو ریسنٹلی الیکشن سب سے ہائیسٹ ووٹ لے کے پاکستان میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ووٹس لے کر جو جیتا ہے، اس کو یہ 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا نادہند قرار دے کے ایک سال کے ٹیکس میں اس کے بینکوں کو لکھ کے کہا گیا ہے کہ یہ سارے بینک جو 4 بینکس ہیں جن کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھیج دیا ہے کہ آپ یہ مجرا کر کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دے دیں۔ یہ فریز کر دیا گیا ہے سارے اکاؤنٹس جو ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ساری جائیدادوں پر کرکی اور ضبطی کے نوٹس یہ جاری ہوں گے۔ ایک سال کا کون سا وکیل ایک سال میں 13 کروڑ 65 لاکھ روپے کا کسی کا ٹیکس بنتا ہے؟ نہ آج تک کوئی نوٹس آیا ایسا ان کو، میرے بیٹے کو، اور نہ ہی کوئی ایسا تقاضا اور کیا گیا کہ کس ذائچے میں، کس زمرے میں کتنی اربوں روپے آپ کی ایک سال کی انکم تھی جس پر آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نے کہا کہ آپ کی نظر کر دوں کہ یہ اس طرح کے حربوں سے نہ تو کھوسا فیملی جو ہے وہ مرعوب ہو کر کوئی قوم کی اور ملک کی اور آئین کی پاسداری اور رول آف لاء کو چھوڑے گی، نہ ہم جمہور کے آواز کو اس طریقے سے جو ہے منہدم ہونے دیں گے، زیر نگیں ہونے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے توسط سے میں اپنی قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں کہ ایسے حربے جو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ جو ہے اس کو بند کر دیں۔ ہمیں یہ لو لیٹر اس طرح کے بھیجتے رہیں، بھلے ہمارے گھروں پر یہ حملے کرتے رہیں، ہمیں لفٹ کی سیریں کرواتے رہیں، ہم پھر بھی اپنی جان سے زیادہ ہم عوام کی جو ہے عزت اور مال اور جان کا اور ان کے آزادی اظہار اور آزادی افکار اور ان کی آزادی جو ہے ایسوسی ایشن اور ان کو پر ہم جو ہے اپنی جو ہے آرام اور آسائش کو قربان کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یقین کراتے ہیں، باور کرواتے ہیں قوم کو اور ملک کو کہ ہم انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جد و جہد آخری دم تک کرتے رہیں گے، اور ان حربوں سے ہم انشاءاللہ مرعوب نہیں ہوں گے۔ صاحب ظاہر یہ لگ رہا ہے آپ نے یہ جس طرح نوٹس دیا، آپ ہی کے بقول آپ دیگر مخالف جو رہنما تھے ان کا کہتے تھے کہ اگر انہیں نوٹس آتا ہے انہیں جواب دیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی جواب نوٹس آیا تو جواب دے دیں، کوئی کرپشن نہیں ہوئی تو؟ یہ کرپشن کا تو ہے ہی نہیں ہو یار، اللہ کا واسطہ ہے، کرپشن کا آج تک میرے اوپر الزام نہیں لگایا، خدا کا خوف کرو یار۔ انکم ٹیکس سو فار گاڈ سیک پلیز اپنے الفاظ کو ذرا دیکھیے گا، الفاظ ہی سب کچھ معنی رکھتے ہیں۔ یہ ٹیکس نادہندی کا خیر سے 13 کروڑ جواب دیں گے، بالکل دیں گے۔ ایک سال کا کسی اور دنیا کے بندے کو ایسا لو لیٹر پہنچے، اور وہ بھی 2017 کا نکالا ہے، 2017 کا یہ نوٹس دیا ہے۔ تو اس لیے یہ خدا را مت کیجیے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس کی نالج کا، یہ بالکل ہم اس میں کوئی نہیں ہے. جب میں بے نظیر بھٹو کے کیسز کر رہا تھا اس وقت میرے سارے اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، سارے اکاؤنٹ. اس وقت بھی میں نے ہائی کورٹ سے جا کے ان کو واگزار کروایا تھا اور ہائی کورٹ نے کواش کر دیا تھا وہ آرڈر جو ہے. تو یہ حربے ہمارے ساتھ نہیں، یہ ملک اور قوم کے جو ہے سپوتوں کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی انہونی بات کر دی ہے یا میں اس سے کوئی دب کے ڈر گیا ہوں یا میں کوئی دفاع آپ کے سامنے صفائی دے رہا ہوں. مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے ہی شفاف اور شفاف آپ کے سامنے موجود ہوں. نہ میرے اوپر کوئی نیب ہے، نہ میرے اوپر ایف آئی اے ہے، نہ میرے اوپر اینٹی کرپشن ہے، نہ پولیس کا. تو میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، معاف کیجیے گا. معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان سے اربوں روپے کما رہے ہیں، بڑے کیسز پک اپ کیے ہوئے ہیں. تو یہ بتا دیں کتنی فیس کی ہے تاکہ ایف بی آر کو پتہ چل جائے کتنا ٹیکس. اور بھائی یہ 2017 کے سال کا نوٹس دیا ہے، ایک سال کا 2017 کا. اور اس وقت تو عمران خان کو میں جانتا بھی نہیں تھا، شاید سنا ہوا ہوگا، لیکن کیس تو اب کر رہا ہوں. یہ اب کیا ٹیکس نہیں ہے کہ اب فیس کا. اور جہاں تک رہا فیس کا، یہ مسئلہ سائل اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے. یہ اس کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی، یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، نہ میں آپ کو بتانے کا پابند ہوں اور نہ ہی آپ کو بتاؤں گا. سو اس لیے یہ بات چھوڑ دیں. اور کوئی کھوسا صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نوٹس جو آپ کو بھیجا گیا یہ پریس کانفرنس کرنے کی طرف اشارہ ہے آپ کو؟ اگر ہے تو کیا آپ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ ٹیکس معاف کروائیں گے؟ اور یار یہ غلط فہمی ہے. تو اب تو تمہیں بھی یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پریس کانفرنس کرنے والوں میں نہیں ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں. یہ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں. اگر میں نے یہ ان کا کوئی اثرات لینے ہوتے تو میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئیں جو آر پار گئی، میرے گھر پر فائرنگ کی جو ڈرائیور زخمی ہوا، مجھے آپ کے یہاں اسلام آباد میں لفٹ میں گھمایا گیا. سو چھوڑ دیں، سیر کرائی گئی. تو ان چیزوں سے میں پھر وہ غلط فہمی میں برٹش گیزیٹیئر پڑھ لیں بلوچوں کے بارے میں. برٹشرز جنہوں نے ساری دنیا پہ رول کیا تھا، انہوں نے کہا بلوچ کو جہاں آپ دھمکی دو گے وہ اس کا 100,000 گنا زیادہ ریئیکشنری ہو کر آپ کو سامنے آئے کھڑا ہوگا. بلوچ سے آنر اور ڈگنیٹی اور پیار سے بات کرو. سو اگر ابھی بھی وہ تاریخی پس منظر میں ہمارے خون کو نہیں سمجھ پائے تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں. تیار ہیں سر؟ ایک منٹ اب آپ بتا دیں. آپ کے بھائی تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوڑ دو.